تیرے گھر کی خرافاتیں نہیں رکتی، تیرا موبائل نہیں رکتا، مجھے بتاؤ تو صحیح خدا کی قسم عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ اکبر عزیزان ملت اسلامیہ، یہ جو سروں پہ ٹوپیاں ہے، یہ جو سروں پہ عمامے ہے، یہ جو دلوں کے اندر اللہ کا ذکر ہے، یہ جو دلوں کے اندر کلمہ ہے، خدا کی قسم کہاں سے ملا؟ اگر کربلا میں میرا حسین اللہ اکبر ان کے بچے مصطفیٰ کی شریعت کو نہ بچاتے، اللہ اکبر اپنے سروں کو نہ دیتے، کون ہمارے سینوں میں ایمان اتارتا؟ اللہ اکبر عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن حالات ایسے ہو گئے، لباس جب ہم پہنتے ہیں تو مصطفیٰ کی جھلک نظر نہیں آتی۔ اللہ اکبر، 15 دن ہو گئے مگر کبھی زبان سے اللہ کا نام نہیں لیا جاتا، 20 دن ہو گئے نوجوان کو منہ میں گگن گٹکا ڈالنے کے بعد میں، ایک مہینہ ہو گیا کبھی فجر کی نماز میں نہیں آتا۔ اللہ اکبر عزیزان ملت اسلامیہ، میں تو آپ سے کہنا چاہتا ہوں، خدا کی قسم وہ گھر آباد رہتے ہیں، ان گھروں پہ اللہ کا رحمت کا سایہ رہتا ہے جن گھروں میں اللہ کا صبح میں ذکر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر عزیزان ملت اسلامیہ، اور میں تو آپ سے کہنا چاہتا ہوں یار، شادی کے لیے بیٹی بھی وہ چنو خدا کی قسم جو فاطمہ کی کنیز ہو، جو قرآن پڑھنے والی ہو، کل تسبیح فاطمہ پڑھنے والی ہو۔ اللہ اکبر عزیزان ملت اسلامیہ، ماڈرن زمانہ بہت ہے مگر نہیں، بچی ایسی لے کر آؤ جب وہ دلہن تمہارے گھر میں آئے خدا کی قسم نماز پڑھے، قرآن پڑھے، تسبیح فاطمہ کا ذکر کرے، اللہ اکبر، تاکہ محلے والے یہ کہہ سکے اللہ اکبر کہ جب سے بیٹی آئی ہے ہمارے محلے میں رونق آ گئی ہے، ہمارے محلے میں خوشبو آ گئی ہے، قرآن پڑھتی ہے، مصطفیٰ کا ذکر کرتی ہے، اہل بیت کا ذکر کرتی ہے۔ خدا کی قسم عزیزان ملت اسلامیہ، بچی وہ چنو جو فاطمہ کی کنیز ہے۔ اللہ اکبر، میں نے ایک قرآن کی آیت پڑھی، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، یہ اللہ کا قرآن ہے۔ رب نے اعلان کر دیا، گندیاں لڑکیاں گندوں کے لیے اور گندے گندیوں کے لیے، ستھری لڑکیاں ستھروں کے لیے، اللہ اکبر، اور ستھرے ستھریوں کے لیے۔ کیا مطلب؟ اگر آپ اچھے ہیں، آپ نے اپنی زندگی کو غلط طریقے سے استعمال نہیں کیا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ آپ کو نیک بیوی عطا کرے گا۔ اللہ پاک پروردگار عالم آپ کو عمدہ پاک صاف بیوی عطا کرے گا۔ لیکن آپ اگر کہیں بستر پہ گئے ہیں، آپ نے اگر کسی کے ساتھ، اللہ اکبر، اگر کسی کی طہارت کو توڑا ہے، اگر آپ نے ظلم کیا ہے، اللہ اکبر عزیزان ملت اسلامیہ، میرے اللہ کا فرمان ہے گندیوں کو گندے ملیں گے۔ اگر کوئی لڑکی پاک ہے، میرے رب کا وعدہ ہے ہم اس کا شوہر اس کو اچھا دیں گے، اس کو پاک و صاف دیں گے۔ لیکن اگر ادھر ادھر باتیں کرنے والی ہے، میرے دوست عزیزان ملت اسلامیہ، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں شادی بڑی دیکھ بھال کے کیجئے گا۔ اللہ اکبر عزیزان ملت اسلامیہ، آج حالات بڑے نازک ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر، یہی وجہ ہے 50,000 سے بھی زیادہ اللہ اکبر مسلمان کی بیٹیاں مرتد ہوتی جا رہی ہے۔ اس کا جواب کل کون دے گا؟ اللہ اکبر، مجھے بتاؤ تو صحیح، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اللہ اکبر عزیزان ملت اسلامیہ، ان بچیوں کا کون جواب دے گا؟ اللہ اکبر، میں نے آپ سے یہ کہا کاش آپ کی بیوی نمازی ہوتی، آپ کی بیٹی بھی نمازی ہوتی، آپ نے اپنی بیٹی کے ہاتھ میں قرآن دیا ہوتا، فاطمہ کی چادر کا واسطہ دیا ہوتا۔ اللہ اکبر عزیزان ملت اسلامیہ، آج شادی کے ماحول چل کے دیکھیے گا، ابھی دولہا اندر نہیں پہنچا ہے، ابھی دروازے پر ہے، حالات کیا سے کیا بدتر بن جا رہے ہیں۔ تمام کی تمام بیٹیاں کھلیری ممیری پھپیری ساری بہنیں آ گئی، دولہا کا سواگت کے نام پہ حرام کھاری ہو رہی ہے، اللہ اکبر، حرام خوری ہو رہی ہے، کسی کے سر پہ دوپٹہ نہیں۔ بتا تو صحیح مجھے اللہ اکبر، یہ طریقے تو عیسائیوں کے اندر تھے، یہ طریقے یہودیوں کے اندر تھے، یہ مومنوں کے اندر نہیں تھے۔ اس
اسٹیج سج گیا، ہلدی کی رسم ہو رہی ہے، محرم غیر محرم کا کوئی امتیاز، کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ اللہ اکبر، گاؤں کی بچیاں بھاگ بھاگ کے دولہا کے مہندی لگا رہی ہے، چچیاں دولہا کے مہندی لگا رہی ہے، بھابیاں دولہا کے مہندی لگا رہی ہے، مذاقیں ہو رہی ہے۔ اسلام نے تمہیں اس لیے پیدا نہیں کیا تھا۔ اللہ اکبر، تمہارا اسلام تو اتنا پیارا سچا مذہب ہے، خدا کی قسم اللہ بھی بڑا پیار کرتا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ فرماتا ہے مذہب اسلام سب سے پیارا مذہب ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کو یہی تو پسند ہے۔ لوگوں نے چاہا اپنی پھونکوں سے بجھا دیا جائے، اپنی تلواروں سے بجھا دیا جائے، مسجدوں کے میک پھینک کے اسلام کو ختم کر دیا جائے۔ اللہ اکبر، مگر یاد رکھ لینا، اللہ اکبر، جب سے دنیا بنی ہے اب تک ہر دور میں اسلام کا پیچھا کرنے والے آئے۔ امریکہ اسلام کے پیچھے ہے، اسرائیل اسلام، مطلب یہ کہ اسرائیل اسلام کے پیچھے ہے، سارے کے سارے دشمن پڑے ہیں۔ پتہ یہ چلا پیچھے اس کا کیا جاتا ہے جس میں کچھ ہوتا ہے۔ اسلام کل بھی آگے تھا، اسلام آج بھی آگے ہے، انشاءاللہ صبح قیامت تک آگے رہے گا۔ اللہ نے اعلان کر دیا، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ چاہتے ہیں اپنی تدبیروں کے ذریعے، میٹنگوں کے ذریعے، اپنے قلم کے ذریعے، اپنی طاقت کے ذریعے اسلام کو مٹا دیا جائے، مسجدوں کو مسمار کر دیا جائے، مدرسوں کو مسمار کر کے اسلام کا خاتمہ کر دیا جائے۔ تو میں ان سے کہنا چاہوں گا، میرے اللہ کا وعدہ ہے اسلام ہر صورت میں غالب رہے گا۔ کسی بھی زمانے کو اٹھا کے دیکھ لو، حضرت ابراہیم کے زمانے میں نمرود آیا، بڑے ظلم کیے نمرود نے، مگر وہ رب ہے، جب تک ڈھیل دی دیتا گیا، مگر جب پکڑا، ان بطش ربک لشدید، اللہ چاہتا آسمان سے پتھروں کی بارش کر کے مار دیتا، اللہ چاہتا پہاڑوں کے ذریعے مار دیتا، اللہ چاہتا زمین کا تختہ پلٹ دیتا، لیکن وہ وحدہ لا شریک ہے۔ لمن الملک اليوم، قیامت میں اس کے علاوہ کوئی بادشاہ نہیں ہے، وہ رب ہے، وہ جب چاہتا ہے بڑے سے بڑے بادشاہ کو مچھر سے مار دیتا ہے، وہ رب ہے۔ خدا کی قسم عزیزان ملت اسلامیہ، نمرود نے سوچا ابراہیم کو آگ میں ڈال دیں گے اسلام کا خاتمہ ہو جائے گا، لیکن اسلام بڑھتا چلا گیا۔ فرعون آیا، اللہ اکبر، قرآن کہتا ہے فاتبعوا مشرقین فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون قال كلا ان معي ربي سيهدين فاوحينا الى موسى ان اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم۔ میرے رب کا حکم تو دیکھیے گا، میرے رب کا فضل تو دیکھیے گا، پالا بھی وہی پہ، پلوایا بھی اسی سے۔ جب جوانی کو پہنچے قافلہ آمنے سامنے ہو گیا، کہا اللہ ان کے پاس میں ہتھیار ہے، ان کے پاس میں یہ چیزیں ہیں، ان کے پاس میں نیزے بھالے ہی ہمیں قتل کر دیں گے۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، میرے رب نے فرمایا سمندر کو دیکھ کے گھبرانا مار، سمندر کو دیکھ کے گھبرانا مار۔ اے میرے موسیٰ، جو تیرے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، عصا ہے، اس کا مارنا تیرا کام ہوگا اور راستے دینا تیرے اللہ کا کام ہوگا۔ خدا کی قسم، 1000 سال پانے والا فرعون کتنی ماؤں کے پیٹوں کو کاٹ کے اس نے بچوں کو گرا دیا۔ جب نجومیوں نے کہا تیری سلطنت بچہ ختم کر دے گا، ہزاروں لاکھوں ماؤں کے پیٹ اس ظالم نے کاٹ دیے، مگر جب ان بطش ربک لشدید، جب اللہ کی پکڑ آئی، جس راستے سے موسیٰ کے ساتھ ہی گزر گئے، انہی راستوں میں اللہ نے فرعون کو ڈبو کے مار دیا۔ زمین بھی دیکھ رہی تھی، آسمان بھی دیکھ رہا تھا، اللہ کی بادشاہت کے سامنے کسی کی بادشاہت نہیں۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، پانی بھی اللہ کا ہے، دریا بھی اللہ کا ہے۔ خدا کی قسم، اللہ نے اسی پانی سے اس فرعون کو اسی دریا میں غرق کر دیا ہے۔ تکبیر، ہاتھ اٹھا کر بولو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیثیت، مسلک اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت، پیار محبت، پیار محبت، خواجہ کا ہندوستان، نگلیا کا سنی مسلمان، نعرہ
حیدری، یہ اللہ پر یقین رکھیں، اللہ پر یقین رکھے، خدا کی قسم کسی کے مٹانے سے اسلام نہ مٹا ہے نہ مٹے گا، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے پروردگار عالم ہم نے قرآن کو نازل کیا، اس کی حفاظت بھی ہم کرتے ہیں، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، یہ بھی قرآن کی آیت ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، یہ بھی قرآن کی آیت ہے، یہ چاہتے ہیں کہ اپنی تدبیروں کے ذریعے، پھونکوں کے ذریعے، قلموں کے ذریعے، اپنی طاقت کے ذریعے اسلام کو مٹا دے، ان کی سوچیں ہیں، صرف مسجدوں سے میک اترنا اسلام ختم نہیں ہوگا، کہاں تک سینے میں گولیاں مارو گے، خدا کی قسم نہ جانے کتنے کروڑ عاشق مصطفیٰ دنیا کے اندر ہے، ارے جب 4 تھے تو گھٹ کے 3 نہ ہوئے بلکہ 40 ہو گئے، اور جب 40 ہوئے خدا کی قسم تو گھٹ کے 39 نہیں ہوئے بلکہ 40,000 کی تعداد میں مسلمان بڑھ گیا، اور جب تلواروں کا سامنا کیا تو گھٹ کے 39,000 نہ ہوئے بلکہ دنیا میں 40 لاکھ 40 کروڑ کی آبادی پھیل گئی، اللہ اکبر عزیزان ملت اسلامیہ، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کون سی زندگی گزار رہے ہیں؟ اللہ اکبر عزیزان ملت اسلامیہ، زندگی تو وہ تھی، وہ کہتے تھے جان دی ہوئی تو تیری تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، رما بدوں و سمانون جراحا یدا طلحت شلان وقبیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یوم احد، امام بیضاوی فرماتے ہیں جسم میں کوئی ایسا تیر، کوئی ایسی جگہ باقی نہ تھی ابو طلحہ کے جسم میں جہاں سے جسم سے نیزہ آر پار نہ ہو، تلواروں کے زخم نہ ہو، اللہ اکبر، گردن پہ، گلے پہ، چھاتی پہ، رانگ میں، جانگ میں، آنکھوں میں، ہر طرف سے آپ کو چھید کے رکھ دیا تھا، اللہ اکبر عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کے ہاتھ پہ جب ایک تلوار پڑی تو آپ کا ہاتھ کٹ گیا، آقا کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، میرے آقا اگر اجازت ہو تو ہاتھ کو اتار کے رکھ دوں، اللہ اکبر اتنا کہا، آقا فرماتے اگر جنگ میں مانے ہیں تو اتار کے رکھ دو، عاشق مصطفیٰ حضرت علامہ امام بیضاوی فرماتے ہیں ابو طلحہ نے اپنے ہاتھ کو پیر سے دبایا اور جھٹکا دے کے ہاتھ کو ایک طرف اتار کے رکھ دیا اور اعلان کیا ابھی ایک ہاتھ اور باقی ہے، ابھی ایک پیر باقی ہے، ابھی یہ پیر باقی ہے، ابھی جسم باقی ہے، جب تک جسم میں ایک ایک خون کا قطرہ باقی رہے گا تم کیا سمجھتے ہو ہم مصطفیٰ سے بے وفائی کر دیں گے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہا تھا یہودیوں نے مصطفیٰ سے بے وفائی کر دو تو آدھی دنیا دے دیں گے، پوری حکومت دے دیں گے، فرمایا اگر سب دے دو پھر پوری دنیا دے دو تب بھی پلک جھپکنے تک اپنے مصطفیٰ سے بے وفائی نہیں کر سکتے، خدا کی قسم عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت انس بن نضر کے قدم کٹ گئے مگر مصطفیٰ سے بے وفائی نہ کی، حضرت قتادہ کی آنکھ پر جب ایک تیر پڑا جنگ احد میں آنکھ نکل کے زمین پہ گر گئی، کتنا درد ہوا ہوگا، کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، کتنی چبن ہوئی ہوگی، اللہ اکبر، موٹر سائیکل چلاتے سمے ہماری آنکھ میں ذرا سا ایک کیڑے دار مطلب یہ کہ کیڑا گر جائے مرچوں کا انسان کی آنکھ رک جاتی ہے، موٹر سائیکل 60 کی سپیڈ سے 0 پہ آ جاتی ہے، ارے میری آنکھ کا کیڑا نکال دو، مگر عاشق مصطفیٰ جب قتادہ کی آنکھ پہ تیر پڑا اور آنکھ پہ تیر اس طریقے سے پڑا کہ آنکھ کا گلہ نکل کے زمین پہ گر گیا، اللہ اکبر، آپ نے اس گلے کو اٹھا کے سرکار کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، آقا میری آنکھ کا گلہ نکل گیا، انس بن نضر کے قدم کٹ گئے، اللہ اکبر عزیزان ملت اسلامیہ، ابو طلحہ کے 83 تیر جسم میں لگے تھے، جسم میں کوئی حصہ ایسا باقی نہ تھا، خدا کی قسم جس حصے سے خون نہ چل رہا تھا، امام المحدثین شاہ عبد الحق محدث دہلوی فرماتے ہیں مدارج النبوہ صفحہ 65 پر آپ کہتے ہیں مکے کے جوان حضرت بلال کی گردن میں رسی ڈال لیتے اور آپ کو یوں کھینچ کے لے جاتے، آپ تھک جاتے اور تھکنے کے بعد آپ کے جسم کی کال ادھر جاتی، پورے جسم سے خون چلنے لگتا، اے مسلمان تو 8 دن مسجد میں نہیں جاتا، تو 1 مہینہ مسجد میں نہیں جاتا، 15 دن ہو گئے تجھے اللہ کا نام لیے ہوئے، اللہ کا شکر ادا کیے ہوئے، خدا کی قسم ہمارے دلوں میں جو کلمہ ہے یہ ان کی محبتوں کا نتیجہ ہے، یہ ان کی شہادتوں کا نتیجہ ہے، اللہ اکبر عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت انس کو دیکھو، حضرت سعد بن ابی وقاص کو دیکھو، حضرت ابو طلحہ کو دیکھو، حضرت بلال کو دیکھو، لیے جاتے کھینچ کے اور گرم گرم پتھر رکھتے، کبھی زبان نکال کے
کوڑے مارتے. اللہ اکبر. بلال سے کہا گیا بلال سوچنے سمجھنے کا وقت ہے. بلال بولے امیہ کا ظلم سہ سہ کر ابے کتے ہٹ. نشہ ہے عشق مصطفیٰ کا اب اسے کوئی خرید نہیں سکتا. نشہ ہے عشق مصطفیٰ کا. اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلامیہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں. حضرت امام المحدثین فرماتے ہیں حضرت عمار ابن یاسر ان کی بوڑھی والدہ کو ان کے سامنے حضرت عمار ابن یاسر کو پیڑ سے باندھ دیا گیا. آپ کی 80-90 سالہ والدہ آپ کے سامنے. اللہ اکبر. ایک مورتی لائی گئی. کہا بتاؤ اس کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے. آپ نے اٹھا کے ایک طرف کو رکھ دیا. کہا مورتی کے پوجنے والے نہیں ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم تو ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہی ہمارا حامی و ناصر ہے وہی ہمارا ممد و معاون ہے. ہم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے. سجدہ کرتے تو اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں. بوڑھی ماں کو ایک جوان بیٹے کے سامنے. اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلامیہ ایک ظالم نے ایسا نیزہ مارا جہاں سے بچے کی پیدائش ہوتی ہے. حضرت عمار ابن یاسر کہتے ہیں میں جوان بیٹا اپنی ماں کو تڑپتے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا. کبھی ماں میری درد سے اوپر اٹھتی کبھی ماں نیچے جاتی اور تڑپ تڑپ کے میری ماں کی روح نکل گئی. پھر مجھے کھولا گیا. کہا مار تیری ماں کا تو انتقال ہو گیا مگر تو بتا اس مورتی کے تعلق سے تیرا کیا خیال ہے. آپ نے فرمایا وہی ایمان اور عقیدہ ہے جو میری ماں کا تھا. عمار ابن یاسر کہتے ہیں میرے جسم سے کھال کو اتار لیا گیا میرے نخونوں کو اتار لیا گیا مگر ہم ایمان میں اتنے پختہ تھے ہم نے کہہ دیا ایک مرتبہ بکے ہیں مصطفیٰ کے قدموں پہ بک گئے ہیں. جسم کا بوٹی بوٹی بنا دو ریزہ ریزہ کر دو. نہ مصطفیٰ سے ہٹے ہیں نہ ہٹیں گے. مر تو سکتے آئے مگر اس سینے سے کلمہ طیبہ نہیں جائے گا. نعرے غوثیت. وہاں مشورہ کیا ہے نعرے والے جو نگلیہ والا نعرہ بھی میں ہی لگاؤں گا اور جواب بھی میں ہی دوں گا. ذرا ہاتھ اٹھا کر بولو نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے غوثیت مسلک اعلیٰ حضرت چشم شادی خانہ آبادی حضرت علامہ ناظم رضا احسانی نعرے حیدری. آج حالات ایسے بن گئے. اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلامیہ دنیا کماؤ چاہے حرام ملے بلڈنگ بناؤ. میرے دوست عزیزان ملت اسلامیہ آج تاریخ میں ان کا نام نہیں ہے جو ظالم تھے جو جابر تھے جن کے پاس میں دولتیں تھی. اللہ اکبر. آج ان کے نام باقی ہے. یاد آتی ہے مجھے ایک حدیث قتل مصعب بن عمیر وکان خیرا منی فلم یوجد له ما یکفن فیہ الا بردا. اللہ اکبر. مصعب بن عمیر عبداللہ بن عمیر دونوں بھائی تھے. عبداللہ ایمان نہیں لائے مصعب بن عمیر ایمان لے آئے. مکۃ المکرمہ اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلامیہ اس اطراف میں ایک اعلان تھا اگر کوئی کپڑا قیمتی پہنتا ہے تو مصعب پہنتے ہیں. 200 درہم سے لے کے 400 دینار تک کا ایک جوڑا کپڑا پہنتے تھے. ایک جوڑا کپڑا. اللہ اکبر. مگر دل میں خیال آیا یار زندگی گزر جائے گی مرنا ہے. جب مرنا ہے تو پھر کیوں نہ عشق مصطفیٰ میں جا کے مرا جائے. پھر کیوں نہ سرکار کے قدموں میں جایا جائے. باپ کا انتقال ہو گیا تھا. مصعب بن عمیر نے کہا چچا اب باقی زندگی سرکار کے قدموں پہ جینا چاہتا ہوں. تو چچا ہنس کے مسکرایا اور کہنے لگا وہاں جاتے ہو ان کے صحابہ پہ اپنے مکان تک نہیں ہے ان پہ اپنے کپڑے تک نہیں ہے ان کی بیویوں پہ زیور تک نہیں ہے ان کے پاس میں کچھ نہیں ہے کوئی ساز و سامان نہیں ہے. وہاں تمہیں کپڑا نہیں ملے گا وہاں تمہیں مکان نہیں ملے گا. اللہ اکبر. جب چلنے لگے مصعب بن عمیر ایک لباس پہنے ہوئے تھے تو چچا نے کہا یہ لباس اتار کے جاؤ. مگر جس کے دل میں عشق مصطفیٰ کے جلوے سما جاتے ہیں پھر وہ دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتا ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دنیا تو دھوکے کی زندگی ہے. یہ تو آج جب تک کھلی یہ دنیا ہے جس دن مر گئے دنیا ختم. اللہ
اللہ اکبر۔ مصعب بن عمیر نے کہا چچا تم لباس کو کہتے اتار کے جا، آپ نے پورا لباس اتار کے چچا کو دے دیا۔ اللہ اکبر۔ کہا چچا نے اربوں خربوں روپے کی مالیت تھی، کہا اب تجھے اس وراثت سے کچھ نہ ملے گا، جا تو ان صحابہ کے پاس جا جن کے پاس اپنے کپڑے نہیں، مکان نہیں، کچھ نہیں ہے، اگر کہیں سے آ گیا تو کھانا کھا لیا ورنہ بھوکے پڑے رہتے ہیں۔ خدا کی قسم گھر سے چلے، ایک چھوٹا سا کپڑا سطر ڈھانک لیا۔ جب سرکار کی بارگاہ میں پہنچے، میرے نبی نے جب مصعب کو دیکھا، مصعب کا ویلکم کیا، مصعب کو سینے سے لگایا، کہا مصعب تمہارے کپڑے کہاں گئے؟ مصعب تمہارے تو مکہ اطراف میں کپڑوں کے چرچے ہوتے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ جب میں نے اپنے چچا سے کہا میں سرکار کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں، میرے چچا نے مجھ سے کپڑے چھین لیے اور مجھ سے کہا باپ کی دولت سے ایک حصہ نہیں دیا جائے گا، 1 روپیہ نہیں دیا جائے گا، آقا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ میں نے کپڑوں کو اتار کے چچا کے منہ پہ پھینک کے مارا اور میں نے اعلان کر دیا میرے چچا کپڑے تجھے مبارک، یہ سکے، یہ درہم، یہ تمام گھوڑے، یہ بکریاں کا ریبڑ تجھے مبارک، مجھے مبارک مصطفیٰ کے قدم ہے، میں تو مصطفیٰ کے قدموں پہ مرنا چاہتا ہوں۔ خدا کی قسم عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ اکبر۔ جنگ عہد کے موقع پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مصعب کی لاش پہ جا کے کھڑے ہوئے، میرے آقا نے فرمایا اس کو کفن دے دو، اس کو کفن ڈھک دو۔ صحابہ کہتے آقا اتنا ٹکڑا نہیں ہے جو کفن دے دیا جائے، اگر سر ڈھکتے تو پیر اگر جاتے، پیر ڈھکتے تو سر اگر جاتا۔ آقا فرماتے ہیں چھوٹے سے کپڑے سے سر کو ڈھک دو اور پیروں پہ گھاس کو ڈھک دو، پوری دنیا کے ولیوں کو ایک ترازو میں رکھ لو، میرے سرکار کے مصعب کو ایک پلے میں رکھ لو، اور دنیا کے پیچھے بھاگنے والے، اور شراب پینے والے، اور سود و بیاس کا پیسہ اٹھانے والے، اور بیاس کا کاروبار کرنے والے، مصطفیٰ کے عاشقوں نے نہ کل پیسے کو اہمیت دی، ہمیشہ اہمیت مصطفیٰ کے طلبہ کی رہی ہے، اللہ کے وعدے کی رہی ہے۔ بابا نعرے تکبیر، نعرے رسالت، زندہ باد زندہ باد۔ آج ہر آدمی سنگ مرمر لگ جائے، کریٹا نکل جائے، بریدہ نکل جائے، پڑوسی نے یہ لے لیا، نیند نہیں آ رہی، یہ لے آیا تو میرا بھی مرمل ہو، یہ مطلب یہ کہ کار لایا تو اگر یہ شفٹ لایا تو میری بریدہ ہو، اس کی بریدہ تو میری کریٹا ہو، آپس میں حسد کر کر کے مر گئے۔ حسد سے اپنی روزی کم ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ان سے مت مانگو جو مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں، مجھ سے مانگو جو نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے مجھ سے مانگو میں دینے والا ہوں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ سورہ بقرہ دوسرا پارہ 7واں رکوع۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے حبیب، میرے نبی، جب تم سے میرے بندے سوال کرے ہم اللہ کو کہاں پائیں، ہم اللہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو کہہ دے انی فانی قریب، اللہ تمہارے اتنے قریب ہے جو تمہارے جسم میں تمہاری نس شہرگ وہ بھی اتنا قریب نہیں ہے جتنا اللہ تمہارے قریب ہے۔ اللہ سے مانگو تو صحیح، نماز تہجد میں جاؤ تو صحیح، صبح میں اللہ سے مانگو تو صحیح، اور رو رو کے یہ کہہ دے ربی انی مغلوب فانتصر، ربی انی مغلوب فانتصر، ربی انی مغلوب فانتصر۔ اللہ میں عاجز آ گیا، اللہ میں عاجز آ گیا، زمانے کے حالات نے مجھے رلا دیا، تو میرا ممد و معاون ہے، تو میرا مددگار ہے۔ خدا کی قسم ایک ماں کتنی محبت کرتی ہے، 70 مائیں مل کر بھی اتنی محبت نہیں کر سکتی جتنی محبت اللہ کرتا ہے، اپنے بندے سے کرتا ہے۔ تو صبح میں نماز نہیں پڑھے، اللہ تجھے چائے دیتا ہے، اللہ تجھے پراٹھے دیتا ہے، اللہ تجھے سیب دیتا ہے، اللہ تجھے کاجو دیتا ہے، اللہ تجھے بادام دیتا ہے، پھر تو نے زہر کے سجدے نہیں کیے، اللہ تجھے گوشت کھلاتا ہے، اللہ تجھے دالیں کھلاتا ہے، پھر تو نے مغرب کے سجدے نہیں کیے، اللہ نے تجھے عمدہ کھانا کھلایا۔ اللہ چاہتا ہمارے پیٹوں میں درد کر دیتا، ہماری آنکھوں کو سلب کر دیتا، تو نے میری عبادت نہ کی، میں تجھے ٹکڑا نہیں دوں گا، لیکن وہ رب ہے۔ مفتی سلیمان کہتے ہیں اتنی بے وفائیوں پر اتنا مہربان ہے میرا رب، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتا،
وہ اتنے گناہوں پر ہم پر اتنا مہربان ہے، اگر ہم باوفا ہوتے تو کیا ہوتا؟ بابا نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت سنت کانفرنس زندہ باد۔ اچھا اچھا اچھا، اگر ہم باوفا ہوتے تو کیا ہوتا؟ ہاں، حالات بہت نازک ہیں۔ 30-40% مسلمان کے نوجوان بچے، اور کم کر دو 20% لے لو، 20% مسلمان کے بچے کڈنیوں سے، گردوں سے مریض بن گئے، خالی ہو گئے۔ کیوں؟ نشہ، شراب، چرس، گانجا، یہ وہ تمام دنیا کی چیزیں، آئیڈیا جمع کر کے مکاری کرنا، گولیاں کھانا، اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر دینا، شرابیں پینا۔ من شرب الخمر لم تقبل صلاۃ 40 یوما، میرے نبی نے فرمایا جو ایک مرتبہ شراب پی لیتا ہے، اللہ 40 دن تک نہ اس پر رحم کرتا، نہ اس کی کوئی عبادت قبول کرتا، نہ نماز قبول کرتا۔ کتنے بچے شراب پی رہے ہیں، 20 دن ہو گئے زبان سے کبھی اللہ کا ذکر نہیں ہوتا۔ شادیوں پہ دیکھو تو بیٹیوں نے مسجدوں کے تقدس کو پامال کر دیا، ڈرون کیمرہ ہے، سب کے بال کھلے، کہاں ویڈیو بن رہی ہے؟ مسجد کے دروازے پر، کسی کے سر پر دوپٹہ نہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا۔ اپنی ماؤں سے کہہ دو، اپنی بیٹیوں سے کہہ دو، اپنی بہنوں سے کہہ دو، پیروں میں جو تم چینیں پہن رہی ہو، پازیبیں پہن رہی ہو، ہاتھوں میں جو سونا پہن رہی ہو، اپنے قدم زمین پہ آہستہ رکھیں، ان کے آواز دروازے تک نہ چلی جائے۔ اگر دروازے تک آواز چلی گئی، برکتیں نکل جائیں گی۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، سب کے سب پورا گھر اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے توبہ کرو، اللہ تمہاری توبہ کو قبول فرمانے والا ہے۔ شادیوں کے حالات میں کسی کے سروں پہ دوپٹے نہیں۔ میں بس یہی کہنا چاہوں گا، اپنی بیوی کو، اپنی ماں کو، اپنی سگی بہن کو اور اپنی بیٹی کو، ان کو سمجھائیے گا، ان سے کہیے گا ہماری عزت آپ کے ہاتھ میں ہے۔ حالات بہت نازک ہے میرے دوستو، دنیا ہمارے بچیوں کے ایمان کو چھیننے کے لیے بیٹھی ہے۔ ایسے وقت میں اگر ہم نے اپنی بچیوں کے ہاتھ میں قرآن نہ دیا، اہل بیت کی محبت نہ دی، سیدہ فاطمہ کا کلچر نہ دیا، تو ہم اپنی بچی کو بچا نہ سکیں گے۔ اپنے بیٹوں سے کماؤ، خود کماؤ۔ کتنے ماں باپ ایسے ہیں جو 5-5 ہزار 4-4 ہزار میں اپنی بیٹیوں سے نائٹ ڈیوٹی کرا رہے ہیں۔ اب بیٹی کی زندگی ہے، وہ اپنی زندگی خود چن لیتی ہے، کوئی کسی کے ساتھ، کوئی کسی کے ساتھ۔ میں کہتا ہوں رات و دن کماؤ، بیٹوں سے کماؤ، خود کماؤ، لیکن اپنی بچیوں سے نائٹ کی ڈیوٹی نہ کرائیے گا۔ آج حالات بڑے نازک ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو سلامت رکھے، اللہ اس شادی کو سلامت رکھے۔ نکاح کرو تو بہت دیکھ بھال کے کریے گا، دیندار بچہ دیکھیے گا۔ دیندار اگر ہے تو اللہ اس کے قدموں کی برکتوں سے اس کے گھر کو دولت سے مالا مال کر دیتا ہے، اس کا گھر اللہ بھر دیتا ہے۔ آئی سمجھ میں؟ دولت آتی ہے تو نیک عورت کے قدموں سے آتی ہے۔ گھر خالی ہو اور قرآن پڑھنے والی، ادبدار، اچھے خاندان کی اگر بیٹی آ جائے اور آنے کے بعد اللہ کا ذکر گھر پہ کرنے لگے نا، تو اللہ پاک اس دلہن کے قدموں کی برکتوں سے اللہ اس کے گھر کو مالا مال کر دیتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ تم امیر چنو، وہ بچیاں جو نیک ہوتی ہیں، قرآن پڑھتی ہے، اللہ ان کے قرآن کی برکتوں سے، ان کے قدموں کی برکتوں سے خالی گھروں کو بھی بھر دیتا ہے۔ حضرت فاطمہ کا کلچر پڑھیے گا۔ بس انہی باتوں کے ساتھ اپنی باتوں کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ دعا ہے اللہ پاک پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک میرے بچوں کو، میرے بھائیوں کو، آنے والی نسلوں کو اللہ پاک ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ ہمارے سینوں میں اہل بیت کی محبت عطا فرمائے، پیارے آقا کی محبت عطا فرمائے، ہمارے سینوں میں اللہ کا خوف ہو۔ میرے دوستو، چند دن کی زندگی ہے، مرنا ہے۔ شراب پیو گے تب بھی مرو گے، نہ پیو گے تب بھی مرو گے، تو پھر کیوں نہ ہم نماز پڑھتے ہوئے جائیں، کیوں نہ ہم روزے رکھتے ہوئے جائیں، کیوں نہ ہم اس کے مصطفیٰ کو سینے میں بسا کر جائیں۔ جب مرنا ہے تو اس شان سے مرو
کہ چہرے پہ داڑھی ہو، کفن سہانا لگتا ہو، اور جب قبر میں جائے تو فرشتوں سے میرے آقا فرما دے فرشتوں سونے دو، یہ میرا وفادار ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو اچھا بن کے جائیے گا، نمازوں کی پابندی کریں، والدین کی خدمت کریں، شادی کے بعد ماں باپ کو مت بھولا کریں۔ ماں باپ سے بڑھ کے دنیا میں کوئی تمہارے لیے مطلب یہ کہ تمہاری رہنمائی کرنے والا نہیں ہے۔ ماں باپ راضی تو اللہ راضی، ماں باپ ناراض تو اللہ ناراض۔ ماں باپ کو راضی رکھیں، شادی کے بعد اس طریقے سے ماں باپ کو پالیں۔ اگر ماں باپ نے تمہیں بچپن میں شہزادوں کی طرح پالا تھا تو تم بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کو بادشاہوں کی طرح پالو۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔